بہرحال میں دائی دل کے ساتھ، میں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں ناظرین جمعیت اہل حدیث کو، جو کہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، موصوف کو میں دائی دل سے دعوت پیش دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کے ہم سامعین کو آپ کے جو عنوان ہیں، آپ کو عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کو آپ روشنی ڈالیں. آپ کے سامنے ہمارے ناظرین جمعیت اہل حدیث سمستی پور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين على آله وأصحابه أجمعين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال موذن آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی کبریائی و برائی صرف اور صرف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے تنہا لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات عالم کا تنہا خالق و مالک ہے. بلا شبہ اللہ رب العالمین کا براہ احسان اور کرم ہے جس ذات نے ہمیں دین اسلام کی باتیں سننے کے غرض و غایت سے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ہی ساتھ اس خالق کائنات کا یہ بھی احسان ہے جس نے ہماری اردو ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے اخیر میں سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اردو ہدایت کے لیے بھیجا. بے شمار درود و سلام ہے اللہ کی برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بے شمار اذیتیں برداشت کر کے دین اسلام کو کما حق ہم تک پہنچا دیا. محترم سامعین کرام، ضلع جمعیت اہل حدیث سمستی پور کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر شرک و بدعات کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکا جا سکے، شرک و بدعات کا قلعہ کما لیا جا سکے، اور لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جا سکے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو جو بھیجا اس کا بھی یہی واحد مقصد تھا. اس جمعیت اہل حدیث کے چند مقاصد ہیں، جس میں سے پہلا مقصد دین خالص کی نشر و اشاعت. آپ غور کیجئے کہ دین خالص کی نشر و اشاعت میں کس چیز کا دخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور سارے انبیاء کی بعثت کا ایک واحد مقصد یہی تھا، دین اسلام کی اشاعت۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی مکہ کی سرزمین میں گزارا، ایک دو دن نہیں۔ جب بچہ سے پیدا ہوئے اور اس طفل کے زمانہ سے 40 سال کی عمر تک مکہ کی سرزمین میں گزارا، آپ نے تجارت کی، بکریاں چرائیں، دیگر کام کرتے رہے۔ آپ اس زمانے میں بھی جب آپ نبوت سے نہیں سرفرازے گئے تھے، اس وقت بھی کفار مکہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تمام لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی قدر کیا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ کسی چیز کا فیصلہ کروانا ہو تو آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خلعت سے سرفرازے گئے، اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبوت کا صحرا ان کے سر ڈالا، نبوت سے سرفرازے گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، دین حق کی دعوت دینے لگے، دین حق کی اشاعت کرنے لگے، جو اس جمعیت اہل حدیث کا پہلا مقصد ہے۔ تو دین حق کی جب اشاعت کرنے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یا صباح اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آنے والا ہے جو تم پر عنقریب حملہ کر دے گا، کیا تم مان لو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ تو کہا کہ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا کہنا تھا کہ ابو لہب غصے سے باہر ہو گیا، آپ سے باہر ہو گیا اور کہا تبا لک سائر اليوم لہذا دعوتنا، کیا تم نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور یہ لوگوں کی سرکشی شروع ہو گئی، جو آج تک آپ کی عزت کیا کرتے تھے، جو آپ کو سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، آپ سے اپنا فیصلہ کرواتے تھے، آپ کے دشمن ہو گئے، جانی دشمن ہو گئے، جان لینے پر تل گئے، اور ایسا جان لینے پر تل گئے کہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ کو مکہ چھوڑنے کا حکم کر دیا کہ اے نبی آپ مکہ چھوڑ دیجیے، یہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، آپ مکہ چھوڑ دیجیے، نکل جائیے مکہ کی سرزمین سے۔ محترم صاحبین کرام، تو جب آپ مکہ کی سرزمین سے نکل گئے تو کافر طاق میں تھے کہ ارے کیا معاملہ ہے۔ آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور کہا کہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں میرے پاس، سب کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی چل جانا۔ حضرت علی کا بیان ہے، اور کفار چاروں طرف سے آپ کے گھروں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ محمد کیسے نکل جاتے ہیں، آپ تلوار سوٹ کر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج محمد کا کام تمام کر دیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا بیان ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مجھے اتنی نیند آئی جو کبھی زندگی میں اتنی سکون اور نیند نہیں آئی۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کفار گھرے ہوئے تھے، آپ کو نیند نہیں آتی کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں گھس کے وار کر دیں، لیکن آپ کا یہ بیان ہے کہ اس دن ہمیں بہت نیند آئی اور بہت سکون ملا۔ جب وہ داخل ہوئے پوچھا کہ محمد کہاں؟ کہا کہ وہ تو کب کے چلے گئے۔ تو اعلان کروایا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ سرخ انعام دیا جائے۔ یہ 100 اونٹ کے لالچ میں سراقہ بن جاشم جو مکہ کا سپاہی تھا، بڑا مضبوط تھا، نکل جاتا ہے اور قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیں، تو آپ کے ردیف بار بار ان کو دیکھتے ہیں، کہا کہ آنے دو، اور جب وہ قریب پہنچتا ہے کہ اب اللہ کے نبی کو گرفتار کر لیں تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگتے ہیں۔ قریب تھا کہ سراقہ بن جاشم پورے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس جاتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہتا ہے کہ آپ پناہ دیں، نہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ جو جانی دشمن، خون کا پیاسا تلوار لے کر کھڑا ہے کہ محمد کا کام تمام کر دیں گے، لیکن محمد نے اسے امان دے دیا۔ تو دین کی اشاعت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو کہا ہے خذ العفو وامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی درگزری کا شیوا اختیار کیجیے، لوگوں کو معاف کر دیجئے، غلطیاں ہوں نظر انداز کر دیجئے۔ خذ العفو وامر وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجیے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کے گدگدانے سے آپ کے دل میں انتقام کی گدگدی پیدا لے تو فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہیے، انتقام نہ لیجیے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو انسانی فرائض عائد ہوتے ہیں اسے کما حقہ ادا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی پرسی کی جائے، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، کوئی غریب محتاج ہے، یتیم ہے، اس کی مدد کی جائے، پڑوسی اگر فاقہ کشی ہے تو اسے کھانا دی جائے، یہ انسان کی فرائض میں سے ہے اور اسی کا نام اخلاق ہے۔ اور دین کی اشاعت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے دین کی اشاعت فرمائی، اس میں اشاعت میں اخلاق کو دخل ہے۔ جتنا اخلاق سے دین پھیلا ہے اتنا تلوار سے دین نہیں پھیلا۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہمارے اخلاق سے ہمارے اخلاق سے ہمارے بھائی خوش نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی خوش نہیں ہیں، ہمارے خیش و اقارب خوش نہیں ہیں ہمارے اخلاق سے۔ آج اگر ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بگاڑنے پر یا پھر اس کی سرزنش پر اتنے دھن میں رہتے ہیں کہ کس طرح اسے سزا دی جائے۔ اور یہی بد اخلاقی کی وجہ سے جب ہمارے دو بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، تو آنگن کے اندر دیوار کھڑی ہوتی ہے۔
جب اخلاق رہتا ہے تب نہیں. یہ بد اخلاقی کی وجہ سے آنگن میں دیوار بھی کھڑی ہوتی ہیں، پڑوسی میں دیوار بھی کھڑی ہوتی ہیں. آج ہمارے اخلاق صحیح نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی ارشاد فرمائی اس میں سب سے بڑا اخلاق کو بڑا ہی دخل ہے، اور اخلاق سے، آپ کے اخلاق سے ہی اسلام پھیلا ہے. اما عائشہ سے صحابہ نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ تو کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سراپا قرآن آپ کا اخلاق. خود خالق کائنات نے آپ کے اخلاق کی تعریف توصیف کی ہے، انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں. اور جس کی تعریف و توصیف خود اللہ رب العالمین بیان کرے اس کے اخلاق کا کیا کہنا. اللہ اکبر. تو دین اسلام کی اشاعت میں اخلاق کا ایک اہم کردار. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو حکم دیا، خذ العفو وامر، اے نبی معافی اور درگزری کا شیوا اختیار. اور اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. جی گناہیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے. اگر معاف نہ فرمائے، اور تمام تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے انبیاء نے جب قوم نے غلطیاں کی، تو پچھلے انبیاء نے بد دعا فرمائی، اور بد دعا فرمائی تو کسی پر آگ کی بارش ہوئی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ خذ العفو وامر، معافی درگزری کا شیوا. یہ اخلاق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، معاف کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی اشاعت جو اس طرح تیزی سے پھیلی ہے وہ اخلاق کا ایک اہم کردار ہے. محترم سامعین کرام، جس طرح دریا اپنا پانی خود نہیں پیتی، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، چراغ اپنی روشنی سے خود مستفید نہیں ہوتا، اسی طرح ایک با اخلاق انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا اور مرتا. اور کر جائیے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اخلاق، طائف کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے شاہ وقت کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، مکہ کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، مکہ سے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے توحید کی دعوت دی تھی. بس یہی آپ کی غلطی تھی، توحید کا دعوت دینا یہ آپ کی بڑی غلطی. حالانکہ کافر کہتے تھے کہ ایسا کیجئے اے نبی، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ اس ملک کی سب سے حسین دوشیزہ آپ کے نکاح میں آ جائے وہ بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ کو چاہیے اس ملک کی بادشاہت وہ بھی دے دیتا ہوں، آپ جو چاہیے لے لیجئے، لیکن یہ توحید کی دعوت نہیں دی. اس سے جب پھر گئے تو کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہماری معبود کی عبادت کر دیجئے. لیکن ایسا کبھی ہو سکتا تھا؟ آخر میں اللہ رب العالمین اب کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بالآخر آپ کو نکال دیا. طائف جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، مشہور واقعہ ہے، طائف لے آتے ہیں، بادشاہ وقت کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور دین کی دعوت دینی تھی کہ بادشاہ وقت ترنگ گیا. اللہ اکبر، آپ کے مخالف ہو گیا.
آپ کا جانی دشمن ہو گیا، اور وہاں کا طائف کا جو سب سے زیادہ ہنڈا تھا، جو سب سے زیادہ شریر تھا، جو سب سے زیادہ بدمعاش تھا، اللہ اکبر، اس کو لگا دیا۔ اور لگانا تھا کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا رہا، کہا کہ اس محمد کے ساتھ جتنا برا حشر کر سکتے ہو کرو۔ تو سب سے پہلے اس نے گالیوں سے شروع کیا، آپ کو گالیاں دیتا رہا، گالیوں کے بعد بس نہیں کیا تو آپ کے جسم کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، اس کا دل نہیں مانا تو آپ کے اوپر وہ سنگریزہ کی پتھروں کی بارش کی، وہ پتھر برسائے کہ آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا، جگہ جگہ پھٹ گئے، خون رسنے لگے، آپ کی جوتیاں مبارک خون سے تر ہو گئی۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک باغ میں آرام فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہو تو اس طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ پیس کر رکھ دوں۔ آپ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ جاری تھا۔ آپ کے ساتھ زید تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے تھے؟ جیسا کہ پچھلے نبیوں نے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، غصہ سے لال ہو جاتا ہے، غصہ وہ پرکھ لیتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے زید، کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے بد دعا فرما دے، یہ نہیں، ایمان لایا تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، پتھر برسائے، آپ کے کپڑے چاک کر دیے، آپ اس کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی بلکہ اس کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ اسے عقل دے تاکہ یہ میری باتوں کو سمجھ سکے، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آج ہمارے اخلاق ہے کہ ہمارے اخلاق سے ہمارا بھائی خوش نہیں، ہمارے پڑوسی خوش نہیں۔ اسلام کیسے پھیلے گا؟ دین کیسے پھیلے گا؟ ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ بغض و عناد نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ ہیں کہ سالوں سال اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کس طرح اس کو زخم پہنچایا جائے، کس طرح اسے پریشان کیا جائے تاکہ یہ میرا منڈوا مان لے۔ اسلام میں وہ نہیں سکا اخلاق، آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ، آپ درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ کے شاگردوں نے چاہا کہ اس کو روک دیں، کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ وہ گالیاں دیتا رہا، جب تھک گیا تو خاموش ہو گیا۔ پھر جب چلنے لگے آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہ شخص گالیاں دیتے، راستہ بھر گالیاں دیتا رہا، خفا ہوتا رہا۔ جب ان کا قریب آیا مکان تو آپ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر اور خفا ہونا ہے تو اور کھولو، کچھ باقی ہے اور خفا ہو جاؤ، میں یہیں پر ٹھہرتا ہوں، اگر بولا کہنا ہو چکا ہے تو اجازت دو، میں گھر جاتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص آپ کے قدموں پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے اپنا خادم بنا لیجیے، آپ اپنے درس میں لے آئیے۔ یہ تھے ائمہ کرام کے اخلاق، سلف صالحین کے اخلاق۔ آج ہمارے اخلاق ہیں کہ ہم سے ہمارا پڑوسی، یہی نہیں، ایک دو نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اخلاق کی اسی طرح تعریف نہیں کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔
اور دین اسلام کی اشاعت میں اخلاق کا بڑا اہم کردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی دین پھیلا ہے۔ آخری وقت میں آپ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے اور خود تلوار اٹھائی، وہ آخری وقت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی عرب و عجم اور مکہ مدینہ کے لوگ آپ کے اخلاق سے ہی مان لے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ کی سرزمین میں ایک خاتون تھی جس نے یہ سنا کہ اس مکہ کی سرزمین پر ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ ایک نیا دین کو پیش کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نیا دین پیش کر رہا ہے اور آباء و اجداد کے دین سے ہمیں بھٹکا رہا ہے۔ اس کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے بڑا لگاؤ تھا۔ آج بھی میں نے ہمارے یہاں عبدالغفار سلفی صاحب جمعہ کے لیے گئے تھے، ہم نے جمعہ کے بعد دعا کی، کمیٹی نے میری مواخذہ کر دیا کہ بھائی دعا تو جائز نہیں ہے، آپ نے دعا کیسے کر لیا؟ ہم نے کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر میں نے قرآن حدیث سے اپنے اسی پیغمبر پور کی مسجد میں قرآن و حدیث سے دلیل دے کر بتایا کہ بھائی دعا فرض نماز کے بعد یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگ ہمارے دشمن ہوئے۔ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کی نماز نہیں پڑھائیں گے، لیکن آپ میں سے جو شخص پڑھائیں گے میں پیچھے پڑھ لوں گا، لیکن اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو دعا نہیں کروں۔ کچھ لوگ آج بھی ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جب حق بات آپ کہیں گے تو یقیناً آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں، اس لیے کہ حق بات آباء و اجداد کے دین سے اتنی لگاؤ ہوتا ہے کہ آپ کے والد محترم کیا کہتے ہیں مولوی اسماعیل صاحب دعا کرتے تھے، ہم کہا کہ اللہ معاف فرمائے، جو کرتے تھے، لیکن دین اپنے آباء و اجداد کے دین نہیں ہے، دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ دین ہے، اور ہمارے لیے اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے آباء و اجداد۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خاتون جب یہ سنا کہ اس ملک پر، اس دھرتی پر، اس مکہ کی سرزمین پر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نیا دین پیش کر رہا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے بھٹکا ہے، تو اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ بڑی مذبذب کی حالت میں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو رخت سفر باندھتی ہے، گٹھر باندھتی ہے سامان کا، کچھ کھانا ہے، پانی ہے، دیگچی ہے، وغیرہ ہے، زیادہ سفر باندھتی ہے، کہتی ہے کہ اس ملک سے نکل جائے، اس لیے کہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بڑا سحر ہے، جادو ہے، جو شخص اس کی بات کو سنتا ہے محمد کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے محمد کی بات کو نہ سنے وہ رخت سفر باندھتی ہے اور اس کے بعد چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اور گٹھر اتنا وزنی تھا کہ وہ گٹھر اپنے سر پر خود سے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اچانک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، کہتی ہے کہ بیٹا ادھر آ اور ذرا اس سامان کو میرے سر پر اٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں یہ سامان بڑی وزنی ہے، آپ لے کر اسے نہیں چل سکیں گے، لہذا خود اس سامان کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کہے بغیر وہاں سے چلتے ہیں تو آخر میں وہ خاتون بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا سنو۔ کہا کیا بات ہے اماں؟ کہا کہ تم نے اتنی محنت کی، نہ تم سے کبھی دید و شنید، کبھی نہ شناخت، نہ جان پہچان، اب بغیر کہے تم نے اتنے دور تک میرے سامان سفر کو پہنچا دیے، کم سے کم میرے اوپر فرض ہے کہ تمہارا نام کم سے کم جان لوں تاکہ میں تجھے دعا دوں، اللہ تمہیں خوش رکھے، بھگوان تجھے خوش رکھے۔ اس طرح وہ دعا دیتی رہی،
کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کہا کہ میرا نام محمد. محمد سننا تھا کہ وہ چونک گئی. کہا کہ تو محمد ہے, اگر تو محمد ہے تو تیری اطاعت فرض ہے. اور کہتے ہیں کہ اے محمد بتا کلمہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہ خاتون پڑھتی ہیں اسلام میں آتے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر کچھ کہے ہوئے, جو ایک ناآشنا عورت کو اس کا سامان سر پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیا. یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی. آئیے بتا دوں, آگے تھوڑا اور بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی تھا. یہودی کو تو اسلام سے دشمنی آج سے نہیں ہے, شروع سے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا, جانی دشمن تھا. وہ موقع کی تلاش میں تھا. ایسا ایک دو واقعہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے, جس خاتون نے زہر دی تھی, اللہ اکبر, آپ کے وہ اخلاق تھے کہ آپ نے اسے بھی معاف کر. جی, اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلی ہے, جو ہماری جمعیت اہل حدیث کا پہلا مقصد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق اتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا, جی جانی دشمن تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اس نے اپنا فرض سمجھ رکھا تھا. اس لیے کیا کرتا تھا کہ جب غلاظت گھر میں بٹور کر کے رکھا جاتا, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فجر کی نماز کے لیے گزرتے تو وہ غلاظت آپ کے جسم اطہر پر وہ ڈال دیا جاتا تھا. آج بھی وہ اس کے مکان کے نزدیک وہ کھڑکی آج بھی موجود ہے جس سے وہ غلاظت ڈالا کرتا تھا. حجاج کرام جو جاتے ہیں وہ دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے, صرف کپڑے اپنے جھاڑتے تھے, آگے نکل جاتے تھے. آپ کچھ کہتے نہ تھے, ہاں مسکراتے تھے, فقط آگے بڑھ جاتے تھے, کپڑے آپ اپنے جھاڑ کر. جی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور آگے بڑھیے. جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوڑا نہیں ڈالا گیا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی. دوسرے دن نہیں ڈالا گیا, آپ کو فکر لاحق ہوئی. تیسرے دن نہیں ڈالا گیا, آپ کو فکر لاحق ہوئی. اور آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ وہ شخص جو روزانہ ہم فلاں گھر سے غلاظت ڈالا کرتا تھا, 3 دنوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں, میرے جسم پر غلاظت نہیں ڈال رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ تو سخت بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے گھر جاتے ہیں, دروازے پر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہا محمد. کہا چلے آؤ اندر. آپ جاتے ہیں, اس کی خبر گیری لیتے ہیں, اور اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, اور جہاں تک معاونت ہو سکتی ہے آپ اس کی معاونت کرتے ہیں. اتنا دیکھنا تھا اور اتنا کرنا تھا کہ وہ شخص زارو قطار رونے لگا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں 3 دنوں سے بیمار ہوں, اس مکہ کی سرزمین سے ایک شخص بھی میری عیادت کو نہیں آیا, مجھے مزاج پرسی کو نہیں آیا, مجھے دیکھنے تک نہیں آیا, میری خبر گیری لینے تک نہیں آیا. لیکن میں جس شخص کو اپنا شیوا بنا رکھا تھا غلاظت ڈالنا, وہ شخص آج ہماری عیادت کو آیا ہے. اے نبی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اس لیے قرآن نے کہا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے نبی معافی اور درگزری کا شیوا اختیار. آپ نے اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں, اور وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی وہ توحید مجھے بتائیے, وہ
کلمہ مجھے بتائیے، اور آپ کہتے ہیں کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ نے معاف کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو۔ جی اللہ اکبر، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اخلاق ہیں کہ اگر ایک دن کوئی گالی دے دے، ایک دن کوئی گندگی ڈال دے، آپ اس کو مارنے کے لیے تل جائیں گے، لیکن پیارے نبی کو اللہ نے حکم دیا خذ العفو وامر، معافی اور درگزری کا شیوا اختیار کیجیے۔ یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ ہتھیار ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہتھیار ہے معافی اور درگزری، اس لیے کہ اللہ معاف فرمانے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے، جی بدلہ لینے والے کو نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، اماں عائشہ موجود تھی تو آپ چپ تھے۔ اماں عائشہ نے کہا ہے، ایک شخص نے کہا کہ السلام علیکم، تو اماں عائشہ نے کہا علیکم، تم پر بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے جواب دینا بند کر دیے۔ تو جب آپ کسی کے شر پر اور کسی کی پریشانیوں پر آپ برداشت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتا ہے، اور یہ اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ آپ فرمائیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ پڑھیں گے نا۔ اللہ میدان جنگ کے جھلستے ہوئے ریگزاروں میں پانی کے پیاسوں کو پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اترنے سے روک دیا، وہ کون سی شے تھی؟ میدان جنگ میں جب جنگ کی آگ بجھ جاتی ہے، جنگ کی آگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہو جاتا ہے، ایک ساتھی ہے جو پلانے والا پانی دیکھتا ہے کہ میرا بھائی اس جنگ میں شریک تھا، اس کے حالات پرسی کریں، حالات دیکھیں، تو جب وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ میرا بھائی زخمی ہے، اس کی زبان سے العطش العطش کی آواز آ رہی ہے، پیاس کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر جاتا ہے تو اس کے بھائی کے کان میں دوسری طرف سے آواز آتی ہے العطش العطش، تو اس کا بھائی اپنی پیاس نہیں بجھاتا ہے بلکہ دوسری کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ جب وہ ساقی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے کان میں دوسرے کی طرف سے جو زخمی پڑا ہے وہاں آواز آتی ہے العطش العطش۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ وہ ساقی جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ اس وقت تک داعی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے، جب دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ بھی اپنے رب کے پاس جا چکا ہے، داعی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے۔ تو یکی بات دیگرے سب نے مرنا پسند کیا، موت کا جام نوش کرنا پسند کیا، لیکن اپنی پیاس بجھانا پسند نہیں کیا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اخلاق۔ کیا اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی فوقیت دیتے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی اشاعت میں سب سے زیادہ اخلاق کا ایک اہم کردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی لوگ جوق درجوق اسلام میں آتے گئے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث بیان کروں۔ حضرت زید ہیں، وہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے 10 برس خدمت کی، ان کی خدمت میں 10 برس رہا، لیکن
جتنا میں نے اللہ کی قسم جتنا میں نے ان کی خدمت کی اس سے زیادہ انہوں نے میری خدمت کی، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے فلاں کام کیوں کیا، اور کبھی مجھ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تک نہیں۔ اللہ زید کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے کہا، حکم فرمایا، میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں خیال ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، جانا چاہیے، پھر کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اور وہاں جب کھیل ہو رہا تھا میں کھیل دیکھنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے انتظار کے بعد جب نکلے خود کام کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ زید کھڑے ہیں، کہا کہ اس کے پیچھے سے کالر پکڑا، کہا کہ کیا زید کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اب جاتا ہوں۔ اور جب وہ پیچھے گھومے تو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے۔ تو یہ تھے آپ کے اخلاق، اور اخلاق ہی تو تھا کہ ایک یہودی کا جو آپ کے اوپر قرض تھا، قرض دینے کا جو وقت تھا اس سے پہلے وہ آ کر مانگنے لگا، اور اس طریقے سے بدتمیزی کرنے لگا کہ تمہارے خاندان میں ایسے ہی نادگندگی چلی آ رہی ہے، اور اس طریقے سے غلط جملہ استعمال کر رہا تھا۔ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کہا کہ قسم اللہ کی اگر تم اس پاک مجلس میں نہیں ہوتا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تم وقت سے پہلے آ گئے، اس طریقے سے بدتمیزی کر رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عمر سنو، تم کو اس طرح خفا نہیں ہونا چاہیے، تم کو ان سے کہنا چاہیے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، یہودی آپ پر سختی کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، گالی دے رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ آپ کے خاندان میں اسی طرح کی نادگندگی چلی آ رہی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب عمر کا غصہ ہو گیا اور کہا کہ اگر تم اس پاک مجلس میں نہیں ہوتا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو مجھ سے کہنا چاہیے کہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے، اور اس سے کہنا چاہیے کہ اس طریقے سے سختی کے ساتھ نہیں معاملہ کیا جاتا ہے، سمجھاتے، تم نے اس کو اس کے ساتھ تم نے گستاخانہ طریقے سے پیش آیا اور اسے دھمکایا ہے، تو دھمکانے جاؤ، تم اس کا قرض دے دو اور دھمکانے کے عوض کچھ زیادہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ قرض دے دو اور دھمکایا ہے چونکہ اس لیے زیادہ دے دو۔ جب زیادہ دیا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانچنا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد کو جس طریقے سے زیادہ ستایا جائے گا اس کے ساتھ وہ حسن معاملہ کریں گے، مجھے جانچنا تھا، میں نے پرکھ لیا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے آپ کیا؟ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ آگے بڑھیں اور بتا دوں، کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آئے، رات کا وقت تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ جب ہمارے پاس آ جائیں گے، رات کا وقت ہوگا تو اس کو بھیج نہیں سکتے ہیں، اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ انہیں بیٹھائیں گے، اپنے یہاں مہمان رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو صحابہ کرام کو بانٹ دیا، آگے یہ تم لے لو ان کی مہمانداری کرو، ایک تم لے لو ان کی مہمانداری کرو۔ ایک شخص اس میں ایسا بھی تھا جو بہت زیادہ شرری تھا، اس نے کسی نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے یہاں اس کو مہمان رکھ لیتے ہیں، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کچھ پنا تھا سارا کا سارا اس نیت سے کھا گیا
کہ گھر کے سارے لوگ بھوکے رہ جائیں. یہ شر کا اتنا بڑا اس کے اندر پیوست تھا کہ اس نیت سے وہ اکیلا کھا گیا کہ اس گھر کے سارے لوگ بھوکے رہے. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ پیٹ سے زیادہ کھائیں گے بدہضمی ہو جائے گی، بدہضمی ہو گئی. رات بھر اس کوٹری میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر عمدہ بچھونا بچھا دیا. رات بھر اسی کوٹری میں پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے رفع حاجت کرتا رہا. آپ کے عمدہ بچھونوں کو بھی اس نے خراب کر دیا. اور سوچا کہ جب صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پھر ہماری سرزنش کریں گے، صحابہ کرام آئیں گے تو ہماری سرزنش کریں گے، اس لیے قبل از وقت یہاں سے راہ فرار اختیار کیا جائے. وہ نکل دیا، لیکن اپنی بیش قیمت تلوار اس کوٹری میں ہی بھول جاتا ہے. راستے میں اسے یاد پڑتا ہے کہ ارے اللہ، میں تو اپنے تلوار بیش قیمت بہت عمدہ تلوار ہے، میں بھول گیا. جب آتا ہے دیکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے ہوئے کپڑے کو، اس کی غلاظت کو خود اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس پر پانی ڈال رہے ہیں، آپ دست مبارک سے دھو رہے ہیں. صحابہ کرام خفا ہو رہے ہیں، آپ اس کے خفا ہونے سے منع فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ شخص آتا ہے، آپ بڑھ کے اس کی خیریت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیسے ہو. اگر اس کی جگہ میں ہوتا، آپ ہوتے تو اس سے انتقام لیتے، بدلہ لیتے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے ہیں، تم اچھے سے ہو، بہتر تو ہو، تمہاری صحت ٹھیک تو ہے. اور وہ تلوار بیش قیمت نکال کر آپ اسے حوالے کرتے ہیں. اور جب آپ کی یہ دلی دیکھی تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک ہوں گے، میں اس کو پا لیا. کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں. آپ کہتے ہیں قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ تھے آپ کے اخلاق جس کی وجہ سے وہ آپ اسلام میں داخل ہو جاتے. ایک دو نہیں، ایسے بے شمار واقعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور واپس آ رہے بہت نڈھال تھے. ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگتے. ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگتے. اللہ، اور اپنی تلوار درخت میں لٹکا دیتے ہیں. ایک کافر جو اس طاق میں تھا کہ کبھی موقع ملے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، آج اس کو یہ موقع غنیمت ملا کہ آج محمد کا آج کام تمام کر دینا ہے. وہ آتا ہے، تلوار اٹھا لیتا ہے، نیام سے نکال دیتا ہے اور تلوار کھینچ کر کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے یا محمد، بتا مجھ کو تجھ سے کون بچائے گا. اللہ، اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ تھا اللہ. یہ جملہ سننے کے ساتھ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے پورے جسم کانپنے لگے، اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور کہا کہ اب بتا تم کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ چاہتے تو اس تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بتا مجھے کون، تم کو مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا کہ آپ غالب آنے والے سے، لہذا آپ نے اسے معاف فرما دیا. قرآن نے کہا خذ العفو وامر، اے نبی معافی اور درگزری کا شیوا اختیار کیجیے. یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ ہتھیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اور معاف کرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ اپنے دربار میں مجھے شامل کر لیجئے، مجھے ایمان
میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے آپ کے اخلاق کریمانہ، جس کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کا واقعہ ہماری ماں بہنیں غور سے سنیں۔ عہد رسالت کا واقعہ ہے کہ دو صحابیاں تھیں، ان میں سے ایک صحابیہ جو تھی رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، دن میں روزے رکھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، لیکن اس کے اخلاق سے، اس کے عادت و اطوار سے اس کے پڑوسی خوش نہیں تھے، اس کے پڑوسی ناک و دم میں تھے، بے چین رہتے تھے اس کے اخلاق سے، عادت و اطوار کی وجہ سے۔ دوسری صحابیہ تھی جو صرف نمازیں پڑھتی تھی اور کچھ صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کی نسبت وہ اپنے بدخلقی کی سزا پائے گی، اور دوسرے کی نسبت فرمایا کہ یہ جنتی ہوگی۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو جس سے اس کا پڑوسی خوش ہو، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی، تو یقیناً جنتی۔ اس لیے جو با اخلاق ہوتا ہے وہ جنتی بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ با اخلاق جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی صفتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اہم صفت ہے کہ وہ معافی درگزری کا شیوا ہے، لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کہ ہمارے اخلاق سے ہمارا بھائی نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اسلام جتنا اخلاق سے پھیلا ہے اتنا تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ آج بھی چاہے وہ آج پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو دشمن ہے وہ اخلاق کی وجہ سے۔ آج ہمارے بہتر اخلاق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں مل جل کر رہنے، با اخلاق رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت بھی دے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق موت عطا فرمائے، اسلام کو موت عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے ناظم ضلع جامعۃ اہل حدیث سمستی پور مولانا جناب ہارون رشید سلفی صاحب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تقریر کر رہے تھے۔ موصوف میں